یہ مرزا نے اصول گڑھا تھا، حالانکہ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوتی خصوصاً دین کے معاملے میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی. میں ریفرنس دے دیتا ہوں نکال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی اور اپنی موت تک وہ اپنی غلطی کو درست نہ کر سکے، یہاں تک کہ فوت ہو گئے اسی غلطی کے ساتھ. استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشا. اپنی بات ہے تو کہہ دیا جی غلطی پہ کہہ، خدا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ اور اتنے بڑی شاطمیت، اور یہ ابھی کہتے ہیں جی بڑا کوئی عاشق صادق تھا. ایسے ہوتے ہیں عاشق جی. میں بھی ایک ایڈ کر دیتا ہوں. اس مرزا نے کہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام یا دین کا جو کوئی مسئلہ تھا اس کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں آئی. نعوذ باللہ. یہ میرے پاس ریفرنس ہے، جب کوئی آئے گا تو میں ضرور اس کو بتاؤں گا. اس نے کہا کہ جی مولا عباس صاحب آ گئے ہیں. دجال اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آگے انہوں نے انسٹرکشن لے کے آگے ہیں کسی سے. چلیں جی کوئی بات نہیں، چلیں کریں. میری گھر سے کال آ گئی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر. قرطبین صاحب لکھ رہے ہیں تو یہ جھوٹ کی کہانیاں بنا رہے ہیں. اچھا جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ نہ سلیب دی گئی، اچھا مین مقصد کی طرف میں جا رہا ہوں. جو میرا مین مدعا تھا، میں نے آپ کو پہلے ایک آیت دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اور میرے نبی غالب آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ کو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ غالب آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ جی ضیاء صاحب. ابھی ایک ہی سوال ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہمیشہ ہی غالب رہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں لأغلبن ہے، مجھے بتا دیں لأغلبن کون سا صیغہ ہے؟ سر میری اتنی عربی گرامر نہیں ہے، مجھے آپ سادہ بتائیں کہ یہاں آپ جو میرے بھائی عربی گرامر نہیں ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ یہ سیکھیں. آپ کو سیکھنا چاہیے. جب تک آپ عربی ہی نہیں سمجھیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا عربی زبان کا. نہیں آیا ہوں، مجھے میرے بھائی آپ میری بھی سن لینا، اب میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا. جب آپ عربی ایک چیز دیکھیں، آپ نے کوئی بھی لینگویج پڑھنی ہے، جب تک آپ کو اس کی گرامر نہیں جانتے آپ اس کو سمجھ نہیں، اس کی عبارت ہی نہیں سمجھ سکتے. سر میری بات لأغلبن جو ہے لام تقید نون تقید ثقیلہ کا صیغہ ہے. لام اور نون تقید ثقیلہ کا صیغہ ہے. یہ سیگے بیگے بتا کے آپ صرف یہ کہ میں بہت عالم ہوں، آپ مجھے ساتھ جہاں میرا اختلاف ہوگا میں آپ کو سیگا پوچھ لوں گا. یار بھائی سیگا جب نہیں بتائیں گے، آپ کا عقل کام کرتی ہے کوئی؟ میری عقل کام کر رہی ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں. پھر مجھ سے نہ پوچھے سیگا میگا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا سیگا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور میں آپ کو جب بتا رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں سیگے میگے پہ نہ جائیں. میری بات سنیں، جہاں قرآن ہے جب وہاں سیگوں پہ جائیں گے نا، یہاں اختلاف ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ کا غلبہ ہوا تھا کہ نہیں. آگے جی وہی بات کہ انہوں نے نہ ان کو خود کچھ پتا ہے نہ انہوں نے اگلے کی بات سننی ہے. مولا عباس صاحب ایک منٹ ان کو یا تو آپ نے سوال کیا، اب میں جواب دے رہا ہوں، اب آپ سن نہیں رہے. جی آپ بولیں بھائی. لام تقید نون تقید ثقیلہ، اگر کوئی آپ کی جماعت میں کوئی ایک بھی عربی کو جاننے والا بندہ ہے تو اس سے پوچھ لیں کہ لام اور نون تقید ثقیلہ کا جملہ کہاں کس زمانے کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ صرف زمانہ مستقبل کے لیے یوز ہوتا ہے. صرف مجھے بتائیں جب یہ آیت نازل ہوئی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ مستقبل کے لیے سیگا استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور انہوں نے غالب آنا ہے نا دوبارہ. ابھی غالب تو میں اس آیت کا آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پھر اپنی بات کی طرف چل پڑے ہیں. میں نے جو پوچھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غالب تھے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غالب تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، غالب تھے یا نہیں؟ بات حضرت عیسیٰ کی ہو رہی ہے، آپ نبی کے وسلم پہ لے کے آ گئے ہیں. وہاں حضرت عیسیٰ لکھا ہوا ہے. آنا و رسولی فرمایا ہے، آنا و عیسیٰ ابن مریم نہیں فرمایا. میں نے کہا ہے رسولوں نے غالب آنا ہے. ہاں جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غالب تھے یا نہیں؟ اچھا بات حضرت عیسیٰ کی ہوگی، آپ ادھر نبی کے وسلم کو غالب کر رہے ہیں.
یار آپ جواب دے دیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سنیں ضیاء بھائی تھے نہیں تھے مجھے نہیں معلوم، ان تینوں جواب کو لے کے آپ جواب دے دیں چلیں. نہیں کیونکہ اس بھائی نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو بات ہی زمانہ مستقبل کی ہے، کہ آئے تھے یا نہیں. اس میں بات ہی زمانہ مستقبل کی ہے کہ زمانہ مستقبل میں انبیاء غالب آئیں گے. مطلب ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ غالب نہیں ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے. ہاں یہی تو میں پوچھنا چاہتا تھا. ایک تو آپ نے ہاں جی بہت مجھے چکر دیے ہیں. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ ہاں نے جی غالب آنا ہے. ہاں جی صحیح ہے. ہاں اچھا جی اب یہ بات بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول غالب آئیں گے، مستقبل میں حضرت عیسیٰ نے آنا تھا، حضرت عیسیٰ رسول ہوں گے؟ بالکل. تو پھر خاتم النبیین کہاں گے جو آپ کہتے ہیں آخری نبی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ پہلے تو قادیانی اتنے آپ کو معنی غلط بتایا ہوا، مسلمانوں کا عقیدہ غلط بتایا ہوا ہے، کیا بتائیں اور ہر قادیانی کا یہ مسئلہ ہے. سن لیں، خاتم النبیین اور ختم نبوت کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اس کو کوئی کسی بھی جملے میں بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس بھی الفاظ میں بیان کیا جائے. حضرت عیسیٰ ایک منٹ سن لیں، پہلے عقیدہ سن لیں پھر اعتراض کریں. پہلے عقیدہ سن لیں. سنتے ہیں نہیں، خود کو پتہ نہیں ہوتا، اگلے کی سنتے نہیں ہیں آپ. مولا باز بھائی عقیدہ آپ ختم نبوت خاموش کا یہ ہے رہیے، کہ نبی آپ کا پاک صلی ٹائم اللہ آئے علیہ گا. وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اب کریں اعتراض. آلریڈی وہ رہے تو ان کے اوپر آواز کٹ گئی ہے، دوبارہ بولیں. حضرت آواز عیسیٰ کٹ رہی نبی تھی. ہوں گے تو ان کے اوپر وہی نازل ہوگی. دیکھیں پہلی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو جی سمجھ آ گئی. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور ان کو بھی نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ تو آلریڈی نبی آ ہے. سکتا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر نبوت نازل ہوگی. کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. پرانا آ سکتا ہے، نیا آ سکتا ہے، کا بات ہی نہیں ہے. یہ مرضیوں کے گھڑے ہوئے جملے ہیں. پرانا آ سکتا ہے تو نیا آ سکتا ہے، یہ مرضیوں کے گھڑے ہوئے جملے ہیں. بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شرعی نبی پاک غیر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی بعد کسی ذلی کو بروزی نبوت نہیں دی تمثیلی جائے گی. کوئی نہیں آنا. ایک میری بات سنیں، یہ بدتمیزی کے سائڈ پہ نہ جائیں. میں نے پہلے بھی سنا ہے کہ آپ وہ جو نا بدتمیزی پہ اینڈ پہ آ جاتے ہیں. یہ مرزائیوں آپ کے کون سی بڑے بڑے بدتمیزی کی؟ اخلاق کے کوئی دائرے میں رہ بدتمیزی کر نہیں کی بھائی، آپ کو اچھا غلط تو فہمی جو ہوئی ہے. گھڑی جاتی ہیں، مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ امام مہدی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ساری گھڑی ہوئی ہیں. قرآن کے آپ اوپر ایک بات کر رہے ہیں. ایک الفاظ میں کہتے ہیں مرزا صاحب نے بدتمیزی کی ہے. میں لفظ گھڑی دکھاتا ہوں، میں لفظ گھڑی دکھاتا ہوں، گھڑی 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 لفظ دکھاؤں گا، آپ اقرار کریں گے مرزا صاحب نے بدتمیزی کی ہے. اور سر میری بات سن، قرآن سے بھاگ کے مرزا صاحب کی کتابوں ضیاء کو بھائی آپ مانتے ہو؟ ٹاپک اب سے ہٹ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے گھڑی پہ جو کہا کہ گھڑی جو ہے یہ بدتمیزی ہے. ایک منٹ مولا صاحب اور ضیاء صاحب پلیز ایک منٹ سر، ایک منٹ. پرسنل پہ نہ جائیں. مولا صاحب، مولا باز صاحب آپ ان کا جواب دیں، بڑی مہربانی پلیز. پرسنل پہ نہ جائیں، حضرت عیسیٰ جواب کے دیں. اوپر وہی نازل ہوگی. اللہ کو پتا ہوگا. میں کہتا ہوں ہوگی جی. میں بتاتا ہوں، وہ ایک وہی ہوگی کہ جب جوج مجوج کی قوم کھانے شروع کریں گی تو وہی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ کہیں گے پہاڑ پہ چلے جاؤں. جی ہوگی، بولیں. میری بات سنیں، آپ شرطہ بھائی آپ منصف ہیں یا آپ ان کی سائڈ پہ ہیں؟ سر میں بھی ختم نبوت کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں. آپ یہاں منصف رہیں بس. اچھا آپ بتائیں مجھے کہ وہی نازل ہوگی. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہی وہ اللہ کے نبی ہیں. تو پھر آپ کے تو علماء کہتے ہیں کہ وہی بند ہے. وہی نبوت بند ہے. تو وہ کیا ہوں گے؟ جس میں نبوت کے احکامات ہوتے ہیں وہ وہی نبوت ہوتی ہے. نہیں، حضرت عیسیٰ آپ نے کہا کہ آلریڈی نبی ہیں. حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت ہم کلام ہو سکتا ہے، کوئی ان کو انسٹرکشن دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے آپ کا نہ میرا. لیکن وہی نبوت یہ نہیں تو ہے نا. یہ یہاں تو آپ آ کے بھاگ جاتے ہیں نا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہاں بھاگ جاتے ہیں سر؟ آپ کو کلیئر جواب دیا، آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے. اچھا ٹھیک ہے، بات ہو گئی. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ بغیر غالب آئے اللہ نے اٹھا لیا، اور انہوں نے میں نے یہ نہیں کہا بغیر غالب آئے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ غالب رہتے ہیں. ابھی یہ میری بات سے آپ نے یہ اپنی زبان کے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں. ابھی آپ بھاگ رہے ہیں. اب میرے منہ میں جھوٹ نہ ڈالیں. ہم نے پہلے لفظ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہمیشہ غالب رہتے ہیں، ہمیشہ. آپ نے سیگے سے نکال کے مجھے دیا ہے.
हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाला गलबा मुस्तकबिल का बयान किया है। जी, बिल्कुल, ये कोई बिल्कुल। खास गलबा है जिसको अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल में बयान किया है। सर बिल्कुल, अभी मैं आपका झूठ जो है वो पकड़ने के लिए इधर आया था। हाँ जी, असल में अभी आपका झूठ पकड़ के आपको बताता हूँ। आपने मुझे कहा है कि ये गलबा मुस्तकबिल के लिए है और हजरत ईसा आपके हिसाब से गालिब नहीं आए। किसने कहा है? फिर वही झूठ बोल रहे हैं आप। फिर ऐसे हमारे मुंह में डाल रहे हो यार, खुद देखा ना, शर्म- ये इनके हरकतें हैं, ये इनकी क्या हरकतें बात हैं। कर रहे हो यार, हमने तो नहीं कहा। सर मेरी एक मिनट बात, इन्होंने कहा है कि वो सीगा मुस्तकबिल के लिए, हजरत हाँ ईसा जी। को वहां से सलीब दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले भी गालिब थे, जमाना मुस्तकबिल में जब आएंगे फिर भी गालिब होंगे। आप मेरी तस्वीर बड़ी करें, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अब अच्छा। मेरी बड़ी तस्वीर करें, मैं आपको बताता हूँ। चले जी, करें जी बड़ी। एक मिनट, ये मुझे भी बता दें कौन सी आयत है कुरान की जो मैं ले लूं, मैं भी इधर खोल लूं। मुझे बता दें ये कौन सी आयत है। एक मिनट, मुझे अब बताना पड़ेगा आपको। एक मिनट मुझे फिर पीछे सूरह जाके- बकरा 137 लग रहा है मुझे, सूरह बकरा 137 लग रहा है, वही है। नहीं, वो नीचे वाली आयत सूरत बकरा 137 है। ये ऊपर वाली आयत का तर्जुमा है। मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, एक मिनट मुझे पीछे जाना। या अल्लाह व फंसुरना अंत खैरुन नासिरीन। ये चले गए अच्छा होस्ट भाई, ये रिक्वेस्ट है कि कि जब ये आके इस मैं चीज को इनको नहीं बयान फंसा रहा, मैं करेंगे खुद तो फंसने जा रहा हूँ। आपने जी डंडा पीर साहब, पॉइंट लेना है। मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना ये चाह बात रहा हूँ गौर से कि आपने सुननी है। मुझे लगता है इसको पहले ही समझ आ गई है कि मैं इनको फंसाने के बजाय खुद फंसने जा रहा हूँ। वो जा ठीक भाई, है। वो जा भाई, अब इससे आप पूछे ये तफसीर यहाँ पे किसके, तज़किरा में से लाए हो तफसीर, ये किधर से लाए? नहीं, सर, एक जहाँ से मिनट। मर्जी ले आए, आप चुप रहे, डंडा जहाँ से पीर मर्जी साहब। ले आए। जो बात जी, करना चाहता है ना, जी, अगर तो डंडा इसकी पीर समझ साहब। में आ गई तो ये बात करेगा ही नहीं। ये लिख ले, जी डंडा पीर साहब ये क्या अब नहीं कह रहे जाएगा। हैं। मैं ये अगर डंडा आ पीर गई साहब। समझ में तो ये करेगा नहीं, अगर इसने कर दी तो फिर देखना इसका हाल क्या होता है। जी 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 मैं डंडा ये पीर कहना साहब। चाह रहा हूँ कि जब वो आके अपनी बात रखें तो आपने उनसे उनका पॉइंट सुन के कंफर्म करना है होस्ट भाई ने कि आप यही कहना चाह टेंशन रहे नहीं हैं। लें, बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह गया। टेंशन ना लें। फिर उसके बाद आज या इनके भाई जो सारे है ना, जो मोर्चे भी है, उखाड़ने हैं हमने, और मिर्जा टेंशन ना साहब लें। फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आज, ये तेज पिच पे भी। हाँ जी, फिर बैक फुट ते कभी भी नहीं गए, अगों पोला मारने ने अगले कदम ते। माशाल्लाह जी। और कोई बहन भाई रिकॉर्डिंग भी करे यार। उसको पता गया कि मैं बहुत बुरा फंसने वाला था, बच गया हूँ मैं। ये अपने पाँव आगे। पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। जी 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 जनाब। जी आ गई जी आयत, सूरत सफ की ना आयत नंबर सूरह साफ। ओके जी 16 है मेरे ख्याल है। जी सूरह साफ आयत नंबर कौन सी है जी? 7 16 16 जी, सॉरी साहब, ये आ गया जी। 16 कह रही है जी आयत जो है अल्लाह की निशानी, वो सूरह सफत होगी फिर मेरे ख्याल में। ये सूरह साफ नहीं है, सूरह साफ। सूरत सफ आयत नंबर में एक मिनट ठहरे, मैं आपको बताता हूँ। सूरह साफ की तो आयत टोटल ही आयतें उनकी हैं अल्लाह 16 का 16 निकालिए। 14 14 तो उसकी, जी जी 14 तो उसकी टोटल आयत है सूरह साफ की। ये सफत होगी, सूरह सफत होगी फिर। चले मैं 1 मिनट सूरह सफत निकाल के देखता हूँ कि शायद वही ना हो। 16 सूरत सफ की आयत नंबर 16। अच्छा मैं 1 मिनट मैच करता हूँ कि ये कौन सी 16, ये सूरह सफत होगी, मैं वो देख लेता हूँ। 16 हो
14 15 اور یہ 16. اس میں ہے جی کیا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یہی ہے؟ نہیں نہیں، نہیں، پھر سورہ صاف ہے. وہ ان سورہ کی ایک صاف، آگے ایک پیچھے ہے، اور مرزا صاحب چلیں آپ پڑھ دیں پھر. یہاں پہ تو بھائی 13 14 ہی دکھا رہے ہیں، پر میرے کو چلو شاید مجھے نہیں نہیں، مل رہا ایک ہوگا، آیت آپ پڑھ آگے دیں. یہ بسم اللہ کو بھی وہ جو ہے نا آیت سمے وہ کرتے ہیں. تو اس کی ٹوٹل سر آیتیں ڈاکٹر صاحب وہ 13. میں نے بتا دیا ان کو نا، ایک آگے کر کے نا بتایا ہے، کیونکہ میرے پاس 15 ہے، آپ کے پاس 16 ہوگی نا پھر. جی چلے ہمارے پاس 14. یہ آگے. اچھا 14 ہوگی. ہاں ہاں جی، تو پھر اس میں یہ ہے 15 یہ کہ اے ایمان والو اللہ کے دین پہ مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا کنوا، یہی ہے. یا یہی ہے. ہاں جی، تو اس کا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحوارین یا بالکل 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 من یہی. انصار اللہ قال. جی جی جی، صدق اللہ العظیم. اس کا جی بولیے سر، میں نے آپ رکھ لی ہے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے انصار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا. کون ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے میں میرے انصار ہوں گے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں. پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. پس ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی اور وہ غالب آ گئے. ٹھیک ہے جی، کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں؟ اب بولیں دیکھو، حضرت عیسیٰ یہاں غالب آئیں. یہ حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قرآن پاک کی آیت پڑھیں ذرا، قرآن پاک کی آیت لگائیں ذرا، پیچھے آیت شو کریں. میں کھول دوں اپنا جی جی جی، کیمرہ. آپ کھولیں، میں بند کر. جی جی آپ کھولیں. یہ قادیانی گھما گھما کے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ سیدھی سیدھی بات تو بیچاروں سے ہونی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی سیدھا عقیدہ ہے ان کا. یہ جی، یا ایھا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کنوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ. ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ کی طرف سے میرا مددگار ہے. آگے بھی پڑھوں؟ آگے آگے. حواریوں نے کہا اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ آخری غالب الفاظ کیا ہیں؟ ہو گئے. آخری الفاظ اس میں فَأَصْبَحُوا کے آگے فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، غالبین نہیں کہا جی. گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تھے یا تین تھے کم سے کم؟ یہ دو ہے. جی جی، نہیں کم سے کم ایک ہی ایک تھے، تین پہ ہوگا، ایک دو ہی. کے لیے جی ظاہران ہوگا. جی جی، سوری. بتائیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تھے یا تین تھے کم سے کم؟ کیا مطلب ہے؟ یہ جو یہ جملہ ظاہرین آخری کون سا ہے، سیکھا؟ نہیں، یہ جمع کا سیگا ہے، اس کے لیے ہے، دوسرے حواریوں کے لیے. ہاں جی، حواریوں نے کہا ہماری کے کہ لیے. ہماری بات جو ہے آپ اس کو یہاں سے یہ مراد لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تھے، وہ تو ہم نے آلریڈی کہا ہے کہ وہ پہلے بھی غالب تھے. ہماری بات تو یہاں سے آپ بھی سچی ثابت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بات ہماریوں کی ہو میں رہی ہے. آپ کو تو سچا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے ہاں کہا جی، یہاں پہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں آیت میں تو بات ہواریوں کی ہو رہی ہے. سر میری بات سنیں، آپ نے جو تمید باندھی تھی اس کے مقصد میں حضرت عیسیٰ جو ہیں، آپ کہتے تھے کہ روحانیت کے لحاظ سے تو غالب تھے، لیکن وہ چلے گئے، اب انہوں نے مستقبل میں غالب آنا ہے. حضرت عیسیٰ نہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں مولا عباس صاحب. یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک گروہ نے کفر کیا اور دوسرے گروہ نے ایمان لایا، اور ایمان والوں کو گروہ تھا، حضرت عیسیٰ کا جی. گروہ غالب آیا تھا یہودیوں کے اوپر. تو پھر جی کیا اچھا پوائنٹ کیا ہے ٹھیک اس ہے، میں؟ پوائنٹ صاف یہ پوائنٹ ہے، بلائیں. ایک منٹ. یہ واقعہ صلیب کے بعد کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے لو جی، زندہ وہ باد غالب بھی. اس طرح آئے تھے کہ پکڑ کے انہوں نے سلیب پہ لٹکا دیا اور پھر مارا پیٹا اور ٹھٹھے کیے، اس طرح غالب آئے تھے.
यार को अकल को हाथ मार लें आप लोग। मिर्जा गुलाम का दिन के पीछे लग के आप भी अकल ही मारी। एक मिनट भाई, तमीज के साथ, तमीज के साथ, तमीज के साथ, एक सेकंड बात तमीज ही मोला नहीं। अब्बास भाई, अगर ये उसके अब बाद का अब था ये तो आपका अब ये पॉइंट क्या ज़िया है ये रसूल बताएं। बदतमीजी करने पे आएगा। चले एक चले बात सर, उनकी भाई की जिया सुन ले। भाई, जिया भाई एक मिनट, मौला साहब मुझे ये बताएं, इसमें अपना पॉइंट पूरा रखें और पूरा, ताकि हम समझ जाएं, बड़ी मेहरबानी। मैंने जिया point- भाई, जिया भाई आप जरा प्लीज इनको ना करें, ताकि हम आके फिर थोड़ा। मिर्जा साहब, जी सर। मिर्जा साहब, मुझे आप मॉडरेटर बना दें, नीचे कुछ लोग गलत बातें लिख रहे हैं। अच्छा चले, मैं अच्छा जी जी खुरबीन साहब एक मिनट। मौला बाद साहब आप जरा काइंडली इसको पूरा क्लियर करें कि आपका ओरिजिनल मकसद क्या है, और वो सर पूरा मेरा करें। ओरिजिनल मकसद ये है कि हजरत ईसा जो ये कहते हैं कि सलीब के ऊपर अपने 10 सवारियों को छोड़ के चले गए थे, उनका पूरा एक गिरोह, यहाँ वो अपने एक गिरोह को अल्लाह के अंसार बना रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं उनकी रहनुमाई में, और फिर अल्लाह ताला ने उनको उनके ऊपर गलबा दिया। ठीक है, आप कहते हैं कि हजरत ईसा ने मुस्तकबिल में गालिब आना है। हजरत ईसा की जमात पूरी गालिब आई है, और ये यार कुरान से जमात की बात कर रहे हैं या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं, ये तो क्लियर कर दें। हजरत ईसा की तालीम गालिब आई तो हजरत ईसा ही गालिब है ना। जो नबी होता है वो रूहानियत के लिए होता है, और उसकी रूहानियत ही गालिब आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह के बाद रुखसत फरमा गए थे रहला दुनिया से, तो अच्छा, नबी की तलीम गालिब आती है तो फिर ये हवारियों को क्यों कहा? उनकी भी तलीम गालिब आई? हाँ जी, उनकी तलीम गालिब आई है, लेकिन आप तो उनको पहले ही कह रहे हैं ना कि वो चले गए, वो तो मुस्तकबिल के लिए है ना। आप अभी आपका मैंने झूठ वहां से पकड़ लिया। अब आप हजरत ईसा की तालीम को माजी में गालिब कर रहे हैं, कभी आप मुस्तकबिल में यार गालिब हमने करते तो हैं। तलीम का नाम ही नहीं लिया। खुदा के तलीम खौफ आप से अपनी डरें। तरफ से जोड़ रहे हैं या रसूल और साहब, थोप रहे हैं खुदा हम के पे। खौफ हम से में से डरें। किस बंदे ने तलीम का नाम मेरी लिया? बात सुनो, खुदा के खौफ से डरें। अल्लाह ताला और की भाई आयत हम को, डरें? अल्लाह एक ताला मिनट, की आयत को, अच्छा एक अल्लाह मिनट, ताला एक की मिनट जी, आयत एक मिनट को, इधर अभी 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 नतीजा हो, अल्लाह अभी ताला नतीजा की निकल जाता है आयत इस को बात कभी का। आप मुस्तकबिल चले में मौला, एक मिनट मैं कभी आपकी आप चले बात ले मौला रहा हूँ, बाद एक साहब, मिनट। चले मौला बाद साहब मैं आप आपकी जिया बात को ले रहा टाइम हूँ। दें। आपकी बात मैं एक मिनट के लिए मान रहा हूँ। आप कहते हैं जी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तलीम गालिब आई थी, यही कह रहे हाँ हैं? जी, मैं एक मिनट के लिए आपकी बात मान रहा हूँ। अगर मिर्जा साहब कह दें कि उनकी तलीम गालिब और नहीं आई यार थी, वो मिर्जा नाकाम साहब हो के गए, ऊपर बाद में जाएंगे, तुम मिर्जा साहब को मानते हो? वो कहते हैं नाकाम हो गए मुझे थे। कुरान से साबित करके दें, कुरान से। आप कह दें कि मिर्जा, ओ, आप बात मनवाने तो नहीं, मिर्जा साहब नहीं को ना, आए। मैं मिर्जा साहब आपके की मिर्जा किताबों साहब से बात कहते हैं नहीं कि करूंगा। वो सर उनकी मुझे, तलीम ही नाकाम हो गई सर है। मेरे लिए कुरान अथेंटिक है, मेरे पास, मेरे साथ कुरान से बात बिल्कुल करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कुरान हजरत ईसा अथेंटिक को है, मेरी बात सुने। हमारा फैसला हो गया यहाँ पे। मेरी कुरान बात अथेंटिक है ना, ये आप हमारा हजरत फैसला ईसा हो को, गया। आप हजरत ईसा को आपने अभी अपनी जुबान से कहा कि मेरे लिए कुरान अथेंटिक है। मौला आपने भी भाई, कहा, मौला भाई, आप मौला इससे अब बास, आगे नहीं जाएंगे। जिया भाई, जिया आपने भाई एक कहा मिनट, कुरान अथेंटिक जिया है भाई, और कुरान जिया के भाई, मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तलीम गालिब आई। उसको म्यूट लगाना, मेरी भी बात सुने ना पहले। जिया भाई एक मिनट, जिया भाई और दोनों मौलाना, सिर्फ एक मिनट, मौला बास साहब एक मिनट। मौला बास साहब आपको पॉइंट दिया गया था, आपने अपना पॉइंट रख लिया है, अब जिया साहब को बोलने दें। और या अगर आपका कम हो गया है, जिया भाई इनको बोलने दें, इनका पॉइंट अगर रह गया तो इनको पूरा करने दें, फिर आपकी बारी आएगी। कर लें, फिर मैं बात कर लूंगा। शुक्ता भाई कहा है, कुरान और हदीस से हजरत ईसा को आप जिस्मानी तौर पर आसमान के ऊपर साबित कर दें, मैं जमात छोड़ दूंगा, मैं आपकी बात मान लूंगा, जहां आप कहेंगे मैं वहां बैठ। जी पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। अब मैं जरा एक सेकंड के लिए बोल दूं भाईजान, अभी आपने जो आयत पेश की है हम उसका जवाब देना चाह रहे हैं आपको। तो अब आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ जिस्मानी तौर पर, ये भाई वो बाद में आते, जो बात हो रही है उस पर जी जिया साहब अपना म्यूट कर ले मौला बास साहब प्लीज। देखिए जी, पहली बात ये है कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि कुरान पाक मेरे लिए, अभी आके इन्होंने कहा है कि मेरे लिए कुरान पाक जो है वो हुज्जत है, वो ऑथेंटिक है मेरे लिए, मिर्जा साहब नहीं है। अभी इन्होंने कहा है, फैसला हमारा यहीं पे हो जाता है। इनके मुताबिक कुरान पाक ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा भाई, मौला बास साहब प्लीज आप उनको बोलने दें यार प्लीज। मैंने डंडा पीर के साथ बात कर सकता हूँ, मैं जूठे के साथ बात नहीं करनी आगे, बस। अच्छा क्या मैंने झूठ बोला? देखिए, अच्छा सुने देखिए मोला बस भाई देखें, आप क्या झूठ बोला जी? आपका पॉइंट आ गया। झूठ मुझे बता दें, झूठ बता दें क्या बोला? नहीं ठहरे जी, अच्छा चलिए ठीक है, एक मिनट। आपके लिए मिर्जा साहब हुज्जत है? हाँ जी, मिर्जा साहब हैं हुज्जत आपको? तुम्हारे लिए तो नहीं है ना? मेरे लिए नहीं, आपके लिए हैं? मेरे लिए तो है, अल्हम्दुलिल्लाह हैं। चले मिर्जा साहब का हवाला दें जी इनको। नहीं, मैं क्यों जी दूं? सर, मैं आपके लिए हुज्जत है?
آپ کے لیے حجت ہے. میری بات سنیں, میں آپ کے ساتھ قرآن کس سے بات کروں گا؟ میں نے آپ کے لیے حجت ہے, آپ نے ابھی مانا نا سر میری کہ آپ کے لیے حجت ہے. میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث سے حضرت عیسیٰ زندہ کر دیں. آپ کے میں لیے سب کو مرزا چھوڑ صاحب دوں گا. حجت ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سنیں, مولا- میں سب کو چھوڑ دوں گا. میں جب مولا بھائی تیار ہوں قرآن حدیث سے ثابت کر دیں. ایک منٹ جب یار آپ پلیز, مرزا ایک صاحب سیکنڈ کو بات- چھوڑ ہی ایک نہیں منٹ رہے, زیاد صاحب, بھائی, زیاد صاحب ایک مرزا صاحب کو منٹ, چھوڑ ہی نہیں ایک رہے. منٹ, ایک منٹ. مولا بخش صاحب اور سے دونوں, سر سوری میں معذرت سے میوٹ کر رہا ہوں دونوں بھائی. آپ کو جب ٹائم دیا گیا آپ نے پوائنٹ رکھ لیا, اور یہ بہت ہی زیادتی ہے کہ آپ اس کا پوائنٹ نہیں سن رہے ضیاء بھائی کا. آپ کی بات ہم نے خاموشی سے سنی, اب ان کو جب وہ سوال کریں تو آپ ان میوٹ کریں, بڑی مہربانی. ضیاء بھائی اپنا پوائنٹ رکھیں اور آگے گفتگو بڑھائیں. جی ضیاء بھائی. جی دیکھیں یہ اعتراض کر رہے ہیں جی کہ میں نے ان سے حوالہ ان کے سامنے رکھا کہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں وہ تو ان کو اپنا ادھوری تعلیم دیکھ گئے اور ناکام ہو کے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ناکام کا لفظ لکھا ہوا ہے مرزا صاحب نے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب ہو کے گئے اور اس کا مطلب ہے ان کی تعلیم غالب رہی ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں ان کی تعلیم تو ناقص تھی اور وہ غالب اور وہ ناکام ہو کے گئے ہیں. اب فیصلہ تو یہیں پہ ہو گیا ہے, یا یہ قرآن کی مان لیں یا یہ مرزا صاحب کی مان لیں. اب جہاں پہ یہ بیچارے پھنستے ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے مرزا صاحب حجت نہیں. بھئی ہمارے لیے تو نہیں ہے, آپ کے لیے تو ہے نا. یا تو آپ انکار کر دیں کہ میں یہاں مرزا صاحب کی نہیں مانتا, میں مانوں گا قرآن پاک کی. بات سمجھ میں آتی ہے. جب انہوں نے مرزا صاحب کا قرآن کے مقابلے میں مرزا صاحب کی بات قرآن کے خلاف آ گئی, انہوں نے نہیں ماننا, تو یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی بات ماننی ہے؟ مرزا صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یا مجھے ماڈریٹر بناؤ یا نیچے یہ جو کمنٹ لکھ رہے ہیں لوگ یہ گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو آپ ڈیلیٹ کرو. ٹھیک ہے جی, کیا کس نے کیا جی بتائیں, اس کا نام بتا دیں. یہ بات صحابہ والی یہ وہ امی عائشہ کی اس میں وہ گستاخیاں کر رہا ہے. میں آپ کو 2 دفعہ کہا ہے, آپ کو میں نہیں کہا رہا آپ مجھے اپنی جائیداد دے دیں یا مجھے ماڈریٹر بنا دیں یا نیچے بھی نظر رکھیں. ٹھیک ہے سر, میں نیچے نظر رکھ رہا ہوں. مہربانی کریں ان کو نا میوٹ لگاتے جائیں. ڈاکٹر صاحب کو بنا دیں, ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی ہیں. چلیں جی, اب مولا صاحب جو ہے نا یہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت کر دیں تو میں جماعت چھوڑ دوں گا. جی جی بالکل. آپ مجھے بتا دیں, آپ باقی بحث جو ہے وہ کافی ہوگی, سب لوگوں نے سن لیا ہے کہ آپ نے کیا کچھ پیش کیا ہے تو کس بات کا جواب دیا ہے. ڈاکٹر خوربین صاحب میں نے موڈریٹر بنا دیا ہے آپ کو. اب مولا عباس صاحب جو ہے نا مجھے سٹیٹمنٹ اپنی دے دیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا کہاں سے ثابت کرنا ہے؟ قرآن مجید سے. قرآن مجید سے. قرآن مجید کا ترجمہ مرزیوں والا مانیں گے آپ یا کون سا مانیں گے؟ مرزائیوں والا یا دوسرا کون سا ہے؟ یعنی مرزیوں والا ماننا ہے آپ نے؟ نہیں, قرآن مجید کے ترجمے میں بھی ڈنڈی میں ماری ہوئی ہے آپ لوگوں نے. آپ ہم نے نے ماری ماری ہے. ہے. 1400 سال کے بعد آنے والی جماعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈنڈی ماری. واہ واہ واہ. وہ جس عقیدے پہ خود مرزا صاحب 51 سال رہے ہیں اور بعد میں بدل دیا, وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈی ماری ہے. اچھا نہیں وہ ضیاء بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک کہ ہے, آپ کے ڈنڈی والا ہے ہمارے والا کریں, وہ یہ کہنا چاہ اچھا رہے ہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ اس کا جو مرضی مطلب لے لیں, یہ بحث ہی نہیں ہے. آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ قرآن پاک سے قادیانیوں والے ترجمے سے ثابت کرنا ہے میں نے یا اپنے ترجمے سے ثابت کرنا ہے, بس بتا دیں. ایک میرا یہاں سوال سنتے جائیں. جی, حضرت عیسیٰ نے کتنے سال بعد آنا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے, میں تو نہیں پتا. اچھا جب بھی آنا ہے تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال جو ہے وہ جو عقیدہ ہے, حضرت عیسیٰ نے جو آنا ہے تو انہوں نے بھی جب ہر چیز بگڑ جانی ہے تب بھی آنا ہے نا سیدھا کرنے, تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ابھی آئیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جب ہر چیز بگڑ جانی ہے اور انہوں نے سیدھا کرنے آنا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ابھی پاکستان میں ہر چیز بگڑی پڑی ہے, بندہ ایک تو آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ جب ہر چیز بگڑ جانی ہے تو تب انہوں نے آنا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ جو ایمان لائیں جی حدیث, چلا جائے گا. حدیث لائیں. کہاں ہے کہ جب ہر چیز بگڑ جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا؟ چلیں جی حدیث لائیں. نہیں, ابھی اگر میں حدیث لے کے آیا, ہاں جی میں مان لوں گا آپ کی بات, ایمان سوریا ستارے پر چلا جائے گا. میں آپ کی بات مان لوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تب آنا ہے جب ہر شے بگڑ جائے ضیاء گی. بھائی ایک منٹ, ضیاء بھائی ایک منٹ, اور مولا عباس صاحب ایک منٹ. آپ بہت غلط کہہ رہے ہیں مولا عباس صاحب. میں یہاں پہ جو حدیث پیش کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں امن ہو جائے گا. اس دنیا میں جو پیسے ہیں وہ اتنے ہوں گے, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا, عادل حکمران ہوں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے. یہ سارے لکھے ہیں. آپ کس پہ لے کے جا رہے ہیں؟
سادہ لفظوں میں یہ نہیں میں اس کے جواب دے رہا ہوں. سادہ لفظوں میں یہ آپ کہہ رہے ہیں افراتفری ہوگی جبکہ قرآن اور حدیث کہہ رہی. سر میری بات سنیں. میرا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے ان کے آنے سے چینجنگ آنی ہے نا. میرے بھائی ان کے آنے سے چینجنگ تو ظاہر ہے آنی ہی آنی ہے. یہ تو وہی میں پڑھی کہہ لکھی رہا بات ہوں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ امت کو تبلیغ کرنے کے لیے یا امت کے معاملات کو درست کرنے کے لیے آئیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. چلو کچھ نہ کچھ چینجنگ تو لانی ہے نا. تمہارے ایک منٹ الفاظ دیں گے استعمال دونوں کر بھائی. وہ تو ایک منٹ چینجنگ دیں آ گے جائے گی. مجھے. ایک اللہ کا نبی دنیا میں آئے گا, یہی چینجنگ کافی ہے. ضیاء بھائی ایک منٹ دیں گے بھائی کو. ٹھیک ہے. جی 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 بھائی جی نے بولا جناب ہے کہ آپ قرآن سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت کر دیں. ضیاء بھائی نے جواب دیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کہ میں اپنے قرآن سے. انہوں نے کہا جی اگر آپ کی جو ترجمہ ہے آپ اس سے ثابت لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اس سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی جی کہ میں نے آپ ان کو کے کھلی قرآن چھٹی میں دی جو ہے. جی انہوں نے کہا کھلی کہ چھٹی آپ دی کے ہے. قرآن میں جو ہے نا وہ ڈنڈی ماری گئی ہے. اس کا مطلب ہے ضیاء بھائی اب آپ نے سر آپ لوگوں نے ماری ہوئی ان ہے کے ڈنڈی بڑی جگہ پہ چلو ماری ماری ہوئی ہے یار نا سر. جو آپ اس بھی کو آپ نہیں لیں گے کہتے نا ہیں, سر. آپ اس کو نہیں لیں گے. آپ اب ضیاء مجھے بھائی صرف آپ یہ نے بتا دیں کہ کون سے ترجمے سے ثابت سر کرنا ہے بس. آپ کے لوگ آتے ہیں ختم النبی جین کو کہتے ہیں آخری نبی. لو وہ جی ہوں ثابت ادھر کریں چلے گے نا گئے. بھائی چلو جی سنیں نا ایک سیکنڈ بھائی. اب ادھر ہم ادھر نہ سیکھ رہے ہیں. جائیں. مجھے صرف عباس دو بھائی لائنوں آپ میں یہ سیکھ رہے بتا ہیں دیں یہاں پہ. کہ میں نے ٹھیک ہے کس نا سر ترجمے سیکھ کے رہے ہیں. مطابق, قرآن کے کس ترجمے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنا ہے. آپ نے جی ایک منٹ احمدیت جو بات احمد کافی ترجمہ لمبی کرتے ہیں ہو نا گئی ہے. احمدی والے ان سے میری بات کرنا ہے. سن. ایک جزاک منٹ اللہ. میری بات سنیں. جزاک اللہ جی. بولا شرطا عباس بھائی. بھائی ہم بھی یہاں پہ جی سر. سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جزاک جی اللہ ان کو جی کر جی میری سنیں بات دے سنیں. میری پہلے ایک بات اور سن لیں اس موضوع سے ہٹ کے. سر میں یہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے 2:30 بجے سوتا ہوں. میرے پاس اب 3:30 بج گئے ہیں. میں آپ لوگوں کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں صبح کام پہ نہیں جاؤں گا. اگر آپ ناراض نہیں ہوتے تو پھر یہ ٹاپک کل پہ رکھ لیں یا پھر کبھی پہ, جیسے آپ کی اب مرضی. آپ نے صرف 15 منٹ دینے ہیں ضیاء بھائی کو. بس 15 اس سے منٹ زیادہ نہیں بس, دینے. صرف 15 منٹ. نہیں 15 منٹ ٹھیک ہے. نہیں, 5 چلیں منٹ اور 10 میں منٹ دے دیں. سکتا ہوں. 5 منٹ رہتے ہیں 10 3:30 سے. میں کیونکہ گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں, میں 5 منٹ اور 5 منٹ. چلے 10 منٹ دے رہے ہیں صرف 10 نہیں منٹ. ویسے یہ ہے 5 منٹ زیادتی کر لیں. لیکن وہ جو ٹھیک ہے اپنی ضیاء بات بھائی کرنی اپنا 5 کنکلوڈ منٹ کر کریں لیں. آپ. کل کا ٹائم بنا لیں گے. بس میں ایک یہ حدیث رکھی ہوئی ہے, میں نے یہ بتانا ہے صرف. چلیں لیکن آپ اس کو کنکلوڈ کریں. ضیاء بھائی اس کو ایک 5 منٹ. منٹ میں جو ہے, چلیں ٹھیک ہے ضیاء بھائی 1 منٹ ان سے 5 منٹ جو ہے نا وہ کلیئر کروانے دیں. یہ بعد میں دیکھ لیں گے. ضیاء بھائی ایک منٹ وہ ایک بات لائن. نکل جائے گی. اجاز بھائی بات نکل جائے گی آگے کے لیے. اجاز بھائی بات جو ہے نا اور طرف چلیں چلی ٹھیک جائے ہے. گی. آپ مجھے چلیں ٹھیک ان سے نا ہے ٹھیک ہے یہ 5 میرے منٹ میں یہ کلیئر کروانے دیں کہ آپ کل کا ٹائم رکھ لیں ان سے, میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ صرف یہ بتا دیں کہ میں نے قرآن پاک کے کون سے ترجمے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرنا ہے. سر آپ عربی سے ثابت کر دینا. میرا ادھر ایک دوست عربی ہے, میں اس کو دیکھیں لیتا بات ہوں. یہ نہیں ہے. بات دیکھیں, بات کلیئر کریں. میں آپ کو عربی سے ترجمہ کروں گا, آپ نے کہنا ہے آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے. یا آپ یہ کہہ دیں کہ میں جو بھی ترجمہ کروں گا آپ اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگائیں گے, آپ اس کو مان لیں گے. اگر یہ نہیں کہنا آپ نے تو پھر آپ مجھے بتا دیں کہ کس ترجمے کے مطابق ثابت کرنا ہے. آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر تو نہیں کام چلے گا نا. تو بھائی آپ مجھے بتا دیں نا کہ آپ بتا دیں کہ بھئی اس ترجمے کے مطابق جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ڈنڈی نہیں ماری ہوئی. آپ نے صحیح ترجمہ کرنا ہے. ضیاء بھائی اس نے نہیں بتانا, جو بھی کروں اس گا نے آپ نہیں کہنا ہے بتانا. ڈنڈی ماری. ضیاء بھائی وہ ضیاء آپ بھائی کو اس کہہ نے تو نہیں رہے ہیں بتانا کہ ہم آپ. اسلام سے کریں. نہیں یہ صحیح جہاں کریں گے تو میں جہاں غلط کریں گے تو میں بتاؤں گا. نہیں آپ بتائیں. وہاں سے کریں. ہاں جی وہاں سے کرنا ہے آپ نے. بات ختم ہوگی جی. ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک. علیہ السلام سے کرنا ہے جی. جہاں سے آپ کریں گے, جہاں مجھے غلط لگے گا میں آپ کو بتاؤں گا. نہیں یہ کلیئر یہ دیکھیں یہ وہی بات ہے. ڈنڈا بھائی یہ تو پھر آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ جس مرضی کو آپ غلط کہہ دیں. میرے بیٹ سے کھیلنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کو ماننا ہی نہیں ہے. جو بھی میں کہہ دوں گا آپ نے کہنا غلط ہے. اور یار جس کے مرضی بیٹ سے کھیلنی تو کرکٹ ہی ہے نا جی. کیوں میں کہوں گا آپ قرآن کا صحیح ترجمہ کریں گے؟ نعوذ باللہ, میں کیوں کہوں گا. تو بھائی چلے میں ایسا کر لیتا ہوں, میں قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا, ترجمہ آپ کر لیجیے گا. آپ جو بھی کریں گے میں مان لوں گا. سر ٹھیک ہے جی. آپ نے حضرت عیسیٰ کو زمین کے اوپر نہیں لا سکتے. چلو پا گئے. اور یار لا سکتے نہیں ہیں وہ چھوڑیے. قرآن پاک ابھی کہہ رہے تھے قرآن سے ثابت کر دیں, میں چھوڑ دوں گا جماعت. کریں ثابت قرآن سے کریں. تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ آپ کر دیں, میں آیت پڑھ دوں گا, آپ ترجمہ کر دیں. سر میری بات سنیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک منٹ
एक मिनट भाई, मौला अब्बास साहब कल का टाइम बता दें। आप 5 मिनट होने जा रहे हैं, मैं कल का कल टाइम बता आपके दें। साथ एक गैर अहमदी अरबी इधर मेरे साथ रहता है, मैं उसको ले आऊंगा, वो आप लोगों ले को आए, जिसको मर्जी ले आए सर, कि हजरत मसला ईसा नहीं है। वफात पा गए हैं, उसने कहा है कि ये कुरान हमारी छोड़िए जुबान में छोड़िए छोड़िए, वो मौला बात अब्बास साहब छोड़िए। मौला अब्बास साहब आप ये बताएं, कल मेरी मेरी लाइव में जितना जल्दी कहेंगे मैं आके कर लूंगा। कल मुझे बताएं आप किस सिटी में होते हैं, और टाइम के हिसाब से मैं आपके आ जाऊंगा टाइम के मुताबिक। बताएं कौन सा, मैं आप कहाँ जर्मन में रहते होता हैं? हूँ और तकरीबन मैं 11:30 बजे फारिग होता हूँ काम से, तो फिर मैं 2 बजे तक लाइव शाइव देखता हूँ। आज देखें इस 3:30 वक्त, बज गए। जी इस वक्त 9:30 हो गए हैं कनाडा में, ठीक है? हाँ, तो मुझे बताएं कितने घंटे पीछे मैं चलूं, तो तकरीबन 4 घंटे पीछे चला जाऊं। क्या टाइम हुआ आपके पास? 9:30 रात के। रात के 9:30, जी जी। और मेरे पास रात के 3:30 बज गए। तो बस देख ले कि मैं 4 घंटे पीछे आ जाऊं तो ठीक है। अगर आपके 4 घंटे पीछे जाते हैं तो 12 बज जाएंगे आपके। आपको मैं फॉलो कर लेता हूँ, जब आप ऑनलाइन होंगे मैं फारिग हुआ तो मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, टाइम मुकर्रर करें ना सर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनिए, आपके अगर 4 घंटे पीछे जाएंगे तो 12 बजे होंगे उस वक्त। तो मेरे इधर बचे होंगे 5:30, 6, 6:30, 5:30, हाँ जी। तो मैं 5:30 आपका इंतजार करूं, ठीक है? आपके चलो 12 बजे। ठीक है जी। मैं अभी 1 मिनट देख लूं यहाँ पे गूगल पे इस वक्त जर्मनी में क्या टाइम है, मैं जरा एग्जैक्ट हो जाए। देख लें 3:30 बज गए। जी 3:30 हो गए हैं सुबह के, वहाँ 3:30 है। गूगल तो पे 4 यकीन के, है, मेरी जबान के ऊपर नहीं है, गूगल के ऊपर नहीं यकीन नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैंने इसलिए कहा कि मैं ना भूल जाऊं कल, फिर वादा खिलाफी ना हो जाए मेरे भाई, बहरहाल यही या बात है। रसूल साहब आप तहकीक कर लें, हजरत ईसा वफात 12:30, 11:30, हम्म, साढ़े 2:30, 1:30, 12:30 देखें, और 11:30 में आ मौलाना साहब जाऊंगा। मुझे कह रहे हैं कि आप तहकीक कर लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। मैं तो शुरू से मेरी बात सुन लें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने या फौत होने का तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का सिरे से तल्लक ही कोई नहीं है। ये तो ड्रामा एक लगाया हुआ है आपकी जमात ने 125 साल से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत भी हो गए और बिल्कुल मान लो, 125 मिर्ज़ा साल से साहब तब भी कुछ नहीं साबित होते। हजरत ईसा 125 साल से ये ड्रामा ऊपर बैठ के देख रहे हैं ना, यही मतलब है ना आपका बात करने का। अस्तगफुरुल्लाह। ये कादियानियत है। नौजुबिल्ला, फिर वो मेरी बात ये सुनो। कादियानियत, ये है सुन कादियानियत। लें और साहब मेरी साहब पूरी को बात तो इजाजत दें, सुनो। वो आप ये मेरे बिल्कुल 3:30 यही हो गए हैं। अल्फाज मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखे हुए हैं। और सर पूरी बात तो सुन ले। मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा है कि और हजरत यार, ईसा एक तो अलैहिस्सलाम आप को आसमान मैंने पर नौजुबिल्ला, ईसाइयों का बिगाड़ जो है ना वो दिखाया गया है। और सर मैंने नौजुबिल्ला साथ बोला है, और साथ में आगे मेरी बात पूरी सुने तो सही। एक तो हाँ जी, आप इस तरह शुरू हो जाते हैं अगले। मैंने कहा कि हजरत ईसा ये ड्रामा देख रहे हैं नौजुबिल्ला, वो नीचे क्यों नहीं फिर आ रहे? वो वक्त पे आएंगे, अपने वक्त पे आएंगे, अल्लाह आपने जब कहा है उनको हमारा भेजेगा। ड्रामा, मैं हजरत ईसा का ड्रामा नहीं कह रहा। वो हाँ यार जी। किधर बात लेके तो जाते यार ये आपको किसने कहा है कि जब यहाँ बैठ के आप या मैं ड्रामा करेंगे तो तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना? ये कहा किसने आपको? हैं? ये किसने कहा है कि जब आप या मैं यहाँ बैठ के ड्रामा करेंगे तो तब हजरत 150 ईसा साल अलैहिस्सलाम ने से आना? तो चैलेंज हमारा है ना, 150 साल से तो आप लोगों को हमने चैलेंज किया ना, दुआएं मांगे ना हजरत ईसा को, अल्लाह को कहें कि या अल्लाह भेजे इनको इनको हमारा भी 150 साल से आपको यही चैलेंज है कि 150 साल से क़यामत क्यों नहीं आई? हाँ जी, हम भी 150 साल से आपसे पूछ रहे हैं क़यामत क्यों नहीं आई? क्यामत आ जाएगी, क्यामत ही है अब तो हजरत नजदीक। ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे फिर। हजरत ईसा ने क्यामत से पहले आना था, ठीक है। हाँ जी, तो फिर अच्छा, क्या वो तो आके मर भी गया है ना आपका, तो और क़यामत क्यों नहीं आई? मौला या क्यामत आ जानी, सुने हजरत ना, ईसा ने क्या करने आना है? ओहो तो मौला बस उन्होंने भाई सुन लेना। क़यामत से पहले आना है ना। हाँ, तो तो आपके क्यामत तो हो गए नजदीक चले है गए हैं, ना। मर भी गए, 125 साल हो गया, तो क़यामत क्यों नहीं आई? सर क्यामत अभी नजदीक ही है ना। तो बस हजरत 300 ईसा साल अलैहिस्सलाम हैं। नजदीक ही है। 300 साल हैं जी, 300 साल। अच्छा सुने ना, 300 साल इन्होंने दिया, मिर्जा साहब ने कहा है 300 साल के बाद ये क्यामत आ जानी है। जरा जीरो का फर्क नहीं समझते, वो कहते हैं 50 और 5 में सिर्फ यही फर्क है कि जीरो का फर्क है। 300 3000 को और 3 नीचे लाख भी हो नीचे सकते हैं। आपके भाई लिख रहे हैं कि मौला बस भाग गया है, 1-1.5 घंटा नहीं, लेट नहीं, बैठा हूँ आप लोगों के साथ और भाग गया हूँ। और बात नहीं, ये कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। इजाजत मांग के जा रहा हूँ, मैंने ये नहीं जी, कहा जी। कि मैं ऐसे मेरी कॉल आई है मैं चला गया हूँ तो फिर मैं दोबारा आया हूँ।
हालांकि मोस्ट मेरे भाई तरफ इनको से इनको डिस्कनेक्ट नहीं हुआ इजाजत था। दें, ये 3:30 हो गए, ये सोना चाह रहे हैं। ये जिया भाई से जो है जी ना, ये लाजमी हम सुनना चाहेंगे कि आप मौला कैसे अब्बास भाई इसको मैंने जो है ना, आपको फॉलो कर लिया है आपको मैं आपको कल मैसेज अपनी भी नॉलेज करूंगा में 2 इजाफे के 3 लिए जो है ना, आपने ये जरा जी एक्सप्लेन करें कि डंडा भाई कुरान से आप ये साबित कर रहे जी हैं। जी डंडा भाई जी मुसलमान हो जाएंगे। जी एक मिनट भाई मौला अब्बास साहब मैंने आपको फॉलो कर लिया मैसेज मैं आपको भेजूंगा 3 घंटे पहले कि मैं 3 घंटे बाद फिर 2 घंटे बाद फिर 1 घंटे बाद मैं मैसेज सेंड करूंगा आपको लाइव करने से पहले जी जी, कि अगर जी मैं अगर रेडी हो गया अगर मैं ना आ सका तो फिर एक ना वीडियो रिकॉर्ड करके लगा देना कि वो कल वादा करके गया था आज नहीं आया, तो ये देखो हार गया हार तो गया। जी मोमिनीन अपने वादे का वादे को पूरा करते हैं सूरह मोमिनीन पढ़ लें आप इंशाल्लाह वादा पूरा करना है आपने पूरी कोशिश करूंगा अगर कोई ऐसा मसला ना बने तो। हाँ जी बस ठीक जी जी कल आप आए आप बहुत मेहरबानी आपसे अच्छा लगा कोई दिल आजारी हो तो भाई मैं तौबा करता हूँ अल्लाह के नहीं नहीं, दिल आजारी मेरी वहां ही हुई थी जो बंदा आके बीच में बकवास कर गया था ना। नहीं मैंने उनको मादर कर लिया आपसे माफी चाहता हूँ बाकी ये ज़िया रसूल की तरफ से मुझे साइड से मैसेज आए कि ये गालियां निकालता, लेकिन अल्लाह उनको जजा दे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं ये नहीं निकालते मैंने तो अभी तक नहीं देखा गाली दी है तो आप बता दें मुझे, ये बाकी इधर उधर वाले कहते रहते हैं, उनको कहने दें। सर मैंने अलाल इलान लाइव के ऊपर कह दिया है कि मुझे साइड से मैसेज आया था लेकिन आपने नहीं निकाली। मेरा भी आपके बारे में यही मौकफ है, मुझे भी कभी कोई कादियानी कम कमी एक आध शायद जिंदगी में मिला होगा जिसने दुराने गुफ्तगू गाली ना दी हो, और आप वाहद बंदे हैं या शायद दूसरे बंदे हैं जिसने गाली नहीं दी। आपसे भी बात करके अच्छा लगा मुझे। सर मैं कभी भी गाली नहीं देता, मुझे उस बंदे ने गाली निकाली है, मैंने उसके बावजूद भी नहीं दी। वैसे भी मैं गाली देता ही नहीं हूँ। जी ठीक है सर बहुत शुक्रिया आपके आने का तशरीफ आवरी का ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल रखें अपना और सो जाएं और इंशाल्लाह कल के लिए तैयारी अच्छी खूब करके आए बल्कि जा ही ना काम पे तैयारी करते रहे बस नहीं नहीं मैं करके आऊंगा, नहीं तो मैं कोई साथ बंदा लेके आऊंगा। जिसको मैं कहता 3 लेके आए आप लेके आए